علیکم، میں امداد سمرو جو کہتے تھے سسیلین مافیا قومی قیادت کو، سیاسی قیادت کو، آج ان کو پتہ لگ گیا ہوگا، بلکہ اچھی طرح پتہ لگ گیا ہوگا کہ سسیلین مافیا ہوتی کیا ہے۔ عمران خان صاحب آج بالآخر عدالت میں پیش ہو گئے، اور پیش ہونے کے بعد ظاہر ہے ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی۔ پھر انہوں نے جو جعل سازی کی تھی، یا ان کے وکیل نے جعل سازی کی تھی، جعلی دستخطوں سے حفاظتی ضمانت کی درخواست جمع کرنے کی، اس پر بھی معاملہ نمٹا دیا گیا، اور عمران خان صاحب اب 3 مارچ تک حفاظتی ضمانت پر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی ہے۔ لیکن جو تماشا لگا رہا 15 فروری سے ملک میں قوم کو ٹکٹکی پر باندھے رکھا گیا، اس کے پیچھے اصل جو چالاکی تھی، جو حکمت عملی تھی، وہ ظاہر عمران خان صاحب کی تھی، عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کی تھی۔ اور بڑا معصوم ہو کر پھر فائنلی عمران خان صاحب پلو جھاڑ لیتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا تھا۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کے دور میں ڈالر اوپر جا رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی مجھے ڈالر کا ریٹ بڑھنے کا پتہ ٹی وی سے چلتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں وزیر اعظم ہوں، یہ پتہ مجھے میری بیوی سے چلتا ہے۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب نے آج عدالت میں یہ کہہ کر جعل سازی سے جان چھڑا لی، اور عدالت نے مان لیا۔ منصف کی یہ دلیل، قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی۔ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ عمران خان صاحب اگر ملزم ہو تو پھر ان کے لیے تو پھر عدالتیں بیٹھ کر انتظار کیا کرتی ہیں، یہ ثابت ہو گیا۔ پھر ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ پھر ان کے لیے خصوصی بندوبست کیا جاتا ہے، ان کے لیے کئی گھنٹے کئی دن انتظار کیا جاتا ہے، ان کو درجن بھر پیش ہونے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، یہ ثابت ہو گیا۔ تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کے مخالفین اگر چیخ رہے ہیں تو ٹھیک چیخ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اور ہم میں کیا فرق ہے۔ عمران خان صاحب آج وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، ان سب نے چیخ کر کہا کہ جی عمران خان صاحب آج بھی لاڈلے ہیں۔ تو بہرحال لاڈلا پن نظر آ گیا۔ تو جس طرح عمران خان صاحب کو ٹریٹمنٹ دی گئی، جس طرح عمران خان صاحب کی ساری شرائط پوری کی گئی ان کے پیش ہونے کے لیے، یعنی عدالت عمران خان صاحب کو جعل سازی کے مقدمے میں جعل سازی جو عدالت ہائی کورٹ کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے، اس میں عدالت عمران خان صاحب کو طلب کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تب پیش ہوں گا جب پورا شہر بند کروا دیا جائے گا، میں تب پیش ہوں گا جب میرے لیے سیکیورٹی کا خصوصی بندوبست کیا جائے گا۔ اور پھر ٹائم دیتے ہیں، بار بار ٹائم دیتے ہیں اور نہیں آتے، اور بار بار عدالت عمران خان صاحب کو آخری موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ اب فیئر کمنٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے اب کیونکہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، معاملات سماعت سے آگے نکل چکے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اب عدالتوں نے فیصلے کر دیے، عدالتوں سے ہم باہر نکلتے ہیں۔ ایک عدالت نے، یعنی جو ڈبل بینچ تھی، جس میں دہشت گردی کا جو مقدمہ اسلام آباد میں عمران خان کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر حملے کی الزام میں درج ہے، اس میں عمران خان صاحب نے جو حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، اس میں عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت مل گئی۔ عمران خان صاحب نے کو بلایا گیا تھا کہ جی 5 بجے، پونے 5 بجے آپ آئیں۔ عمران خان صاحب آئے لاؤ لشکر کے ساتھ، بتانے کے لیے کہ جی میں عمران خان ہوں، کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا۔ اگر کل کو تاکہ کل کو کوئی جج اور نہ بلائے، کل کو کوئی عدالت اور نہ بلائے کہ جی عمران خان کو بلاتے ہیں، یہاں تو لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں، یہاں تو ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں۔ وہی جو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی، الطاف حسین کا انداز جو الطاف حسین اختیار کیا کرتے تھے، وہی سیم انداز۔ تو عدالت نے بہرحال جو ڈی بی تھی، اس نے تو عمران خان صاحب کی 3 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان صاحب نے عدالت کو کہا کہ جی میں 28 فروری کو میرے ایکسریز وغیرہ ہونے، اس سے پہلے میں آ نہیں سکتا، مجھے ہلکا مطلب بہت ہی معصوم سی، معشوقانہ سی، محبوبانہ سی شکل بنا کر، اب عمران خان یہ ثابت ہو گیا نا، معشوق ہیں، محبوب ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب ظاہر ذوالفقار علی بھٹو تو ہیں نہیں، عمران خان صاحب بے نظیر بھٹو تو ہیں نہیں کہ کوئی جج کہہ دے
کہ کرسی ہٹا دو، یہ لڑکی بیٹھی کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہے نا یہ واقعہ؟ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب اپنے والد کی اس پر آیا کرتی تھی پیشیوں پر، تو وہ ان کو عدالت میں کرسی فراہم کی جاتی تھی، وہ ملزم نہیں تھیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں۔ تو اس وقت کے جج صاحب جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یار بینظیر بھٹو کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے کرسی پر، تو بھٹو کو اذیت کیسے دینی ہے؟ کہا کہ کھڑی ہو جاؤ، بیٹھی کیوں ہو تم، کرسی ہٹا دو یہاں سے۔ کرسی تک ہٹا دی جاتی تھی۔ اور وہ نواز شریف صاحب تو تھے نہیں کہ ایک آ جائے کہ جی بیوی اگر بیمار بھی ہے تو آپ نے آنا ہے۔ وہ نواز شریف صاحب نے صرف اجازت مانگی تھی کہ میری بیوی بیمار ہے اور میں نے جا کر واپس آ جانا ہے، مجھے چند دنوں کی استثنا دی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، استثنا کوئی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب تھے، تو لہٰذا انہوں نے جو مانگا وہ ان کو ملا۔ انہوں نے کہا کہ جی میری محبوبانہ شکل بنا کے، معشوقانہ شکل بنا کے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میرا تو ایکس رے ہونا ہے 28 فروری کو، لہٰذا مجھے اس دوران تو میں پیش نہیں، عدالت نہیں جا سکتا، جو متعلقہ عدالت ہے، تو مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے 3 مارچ، بہت آگے تک دی جائے۔ تو عدالت نے 3 مارچ تک دے دی کہ چلیں آپ اپنے ایکس ریز وغیرہ کرائیں، اس کے بعد جا کر پیش ہو جائیے گا۔ اب کون کہتا ہے عمران خان صاحب کو کہ دھکم پیل کا بندوبست کرو؟ عدالت میں آپ کو طلب کیا گیا ہے، آپ اناؤنس نہ کرو، آپ چپ کر کے چلے جاؤ۔ ہوا کیا ہے؟ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، عدالت سے میں نکلتا ہوں، اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا معاملہ، عمران خان صاحب کا مدعا جو ہے یہ 15 فروری کا ہے۔ 15 فروری کو جس دن سنجگانی تھانے والے جو اسلام آباد کا دہشت گردی کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہوں، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان صاحب کی ضمانت کی خارج کر دی، تو اس دن عمران خان صاحب کے جو ہیں، اور دوسرا عمران خان صاحب کا معاملہ بینکنگ کورٹ میں تھا، بینکنگ کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا۔ بینکنگ کورٹ نے تو عمران خان صاحب کو وہاں تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا تھا۔ ایک درخواست چلی گئی بینکنگ کورٹ کے معاملے میں، وہ چلی گئی تھی طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب۔ اس درخواست میں پتہ چل گیا کہ جی جو عمران خان صاحب کے دستخط ہیں وہ تو مختلف ہیں، فرق ہیں، ایک جو وکالت نامے میں اور ہیں اور درخواست وہ جو حلف نامہ ہے اس میں اور ہیں، تو وہ تو جج صاحب نے معاملہ ہولڈ کر لیا تھا، تو اس میں تو خیر وہ الگ معاملہ تھا۔ لیکن یہ جو اپنا ڈبل بینچ میں جو معاملہ لگا تھا عمران خان صاحب کا، اس میں تو پہلے دن ہی عمران خان صاحب کے نہ آنے سے ان کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی تھی، حفاظتی درخواست، پھر آج پھر جمع کروا دی گئی تھی، تو آج اس پر بھی سماعت ہوئی۔ اب عمران خان صاحب نہ طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں پیش ہونے کو تیار تھے اور نہ ڈی بی میں، تو جب ان کو لگ گیا، عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ عدالت جائے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر عمران خان صاحب نے، اب یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، تب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی لوگوں کا بندوبست کرو، یہ جج مجھے ورنہ روزانہ بلائیں گے، کوئی ایسا ماحول بناؤ تاکہ یہ روزانہ نہ بلائیں، کیونکہ مقدمات بہت ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، کچھ جائز ہوں گے کچھ ناجائز ہوں گے، ہم اس بات پر نہیں جا رہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پر جائز مقدمات بہت کم بنے ہیں، یعنی بھٹو شہید کو عدالتی فیصلے کے ذریعے قتل کر دیا گیا ایک ناجائز مقدمے میں، اس حد تک مقدمات ناجائز بنتے رہتے ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت پر، لیکن عمران خان صاحب پر ناجائز مقدمات بہت کم ہیں، جائز بہت زیادہ ہیں۔ جو زیادہ مقدمات ہیں وہ جائز ہیں۔ فرض کر لیں توشہ خانہ، فورن فنڈنگ کیس، یہ جو سائفر والا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر، یا پھر وہ جو شوکت ترین والا معاملہ ہے اس میں بھی عمران خان صاحب آ جائیں گے، یا پھر جو جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات تھے اس میں عمران خان صاحب 25 مئی کے مقدمات، تو بہرحال تو بہت سے مقدمات جائز ہیں، کچھ ناجائز بھی ہوں گے، لیکن سوال جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، سوال ہے پاکستان کی عدلیہ کا۔ اکثر مجھے تو یہ چیزیں تو مجھے خود بھی یاد ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے جب ہم لوگ سوال پوچھتے تھے، یا ایون آصف زرداری صاحب سے پچھلے دنوں جب بات ہوئی، سوال پوچھے کہ آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، اس کے باوجود آپ کوئی اس طرح ریزسٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کے خیال میں، یعنی ان کے خیال میں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کے اوپر جعلی مقدمات ہیں، عدالتیں مینجڈ ہیں، تو پھر بھی آپ ریزسٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ریزسٹ کیا تو انارکی پھیل جائے گی، لوگوں کو پولیٹیکل لیڈرشپ اگر یہ راستہ دکھا دے گی
کہ عدلیہ کے ساتھ بھیڑ جاؤ، لڑ جاؤ، ٹکر کھاؤ، تو پھر عدالتیں فیصلے کرنا بند کر دیں گی، پھر ملک میں جنگل کا قانون بن جائے گا۔ اور یہ بات ٹھیک بھی ہے، اس لیے آصف زرداری صاحب کا ایک قول ہے کہ میں عدالتوں کے ساتھ لڑتا نہیں ہوں، عدالتوں میں مقدمات لڑتا ہوں اور عدالتوں کو اپنے ساتھ دوڑاتا ہوں۔ یہ ان کا ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل کہہ رہا ہوں لیگل بیٹل ہے، اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب عدالتوں کے ساتھ لڑنے پر آ گئے ہوئے۔ اب میں جو آج ٹرینڈز چلے، یعنی جب فائنلی عمران خان صاحب کو نظر آ گیا کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے عدالت میں پیش ہونے کے سوا، تو انہوں نے آرڈر جاری کیے کہ ٹرین چلاؤ، لاہور ہائی کورٹ پہنچے، ٹرین چلا لاہور ہائی کورٹ پہنچے، اور اس میں ایک ٹرین تھا کہ مافیا سوچ لو۔ اب یہ مافیا کون ہے؟ اب مافیا کون ہے؟ عمران خان کو حکومت پاکستان نے نہیں بلایا، عمران خان کو وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے نہیں بلایا، عمران خان صاحب کو شہباز شریف نے نہیں بلایا، عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی اپنی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر کہا کہ آؤ گے تو ضمانت ملے گی۔ کسی نے عمران خان کو طلب نہیں کیا ہوا، ایویں نہیں ہوتا نا کہ اٹھ کر طلب کر لیا، ایسا نہیں ہے، وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی اپنی درخواست ہے کہ مجھے حفاظتی ضمانت چاہیے، اس کے لیے عدالت بلا رہی ہے کہ آؤ گے تو ضمانت ملے گی، جو کہ قانون ہے۔ عمران خان ٹرینڈ چلواتے ہیں کہ مافیا سوچ لو۔ مافیا کس کو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ سوال ہے نا، حکومت نے نہیں بلایا نا، حکومت نے گرفتار نہیں کر رہی، سوال ہے تو مافیا عمران خان صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ عدالت کو، لاہور ہائی کورٹ کو، اور بدلے میں لاہور ہائی کورٹ عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیتا ہے۔ سوال نہیں ہوتا کہ جی یہ آپ لوگوں نے ٹرینڈ، ادھر عدالت کے اندر کہتے ہیں کہ جی ہم مجھے بہت افسوس ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور پھر مکر جاتے ہیں کہ جی درخواست جو تھی وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے جعلی دستخطوں کے ساتھ جمع کروائی گئی۔ بھائی اسی درخواست پر آپ کو عدالت جب بلا رہی تھی، آپ کے ساتھ آپ کے وکیل جب آپ کے ساتھ رابطے میں تھے، تو اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی درخواست ہے؟ تو عمران خان صاحب ایک بندوبست کرتے ہیں عدالت کے ساتھ، عدالت کے اوپر رعب جمانے کا، عدالت کو مروب کرنے کا ٹرینڈ چلاتے ہیں، اور عدالت کو مافیا کہتے ہیں۔ مافیا سوچ لو، پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ پہنچو۔ پھر جب یقین ہو جاتا ہے کہ لوگ اتنی تعداد میں پہنچ گئے ہیں کہ عدالت پر رعب جمایا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تحریک انصاف کے لیڈروں نے پریس کانفرنسز کر کے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف فیصلے کرنے والے سوچ لو، آپ گھروں سے نہیں نکل پاؤ گے، آپ اپنے دفاتروں میں نہیں پہنچ پاؤ گے۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس ہے کہ پھر رسے کم پڑ جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ سارا کچھ عملی مظاہرہ کیا گیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ انڈر اٹیک تھی۔ یہ اگر عمران خان صاحب وہ جو عدالت میں کہہ رہے تھے کہ جی میری پارٹی کا نام ہی انصاف ہے، تحریک انصاف ہے، تو انصاف کی تحریک والے جو ہوتے ہیں وہ جتھے لے کر عدالتوں میں نہیں جایا کرتے، خندہ پیشانی کے ساتھ جاتے ہیں۔ عدالت بلاتی ہے، سر نیچا کر کے، نوانا سندھی میں کہتے ہیں، سر جھکا کر جاتے ہیں، مائی لارڈ کہہ کر پکارتے ہیں۔ پھر اس طرح کے ٹرینڈز نہیں چلاتے مافیاز والے۔ تو عمران خان صاحب نے بندوبست کیا، عدالت کے خلاف ایک ٹرینڈ چلوایا، ٹرینڈ چلوانے کے بعد لوگوں کو بلایا۔ جب یقین ہو گیا کہ اتنے لوگ ہیں تو پھر عمران خان صاحب نکلے۔ حالانکہ عدالت کا آرڈر تھا جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب والا کہ 4:45 پر آپ نے پہنچنا ہے۔ عمران خان صاحب 4 کے آس پاس کہیں گھر سے نکلتے ہیں اور جلوس کے ساتھ نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی گاڑی کے گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو عمران خان صاحب ہٹواتے نہیں ہیں، وہاں کھڑے ہو کے تقریریں ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے یہاں پر گاڑی کے ساتھ رہو۔ ورنہ لیڈر اگر خود کہتے کہ جی یہاں سے ہٹ جائے اور میں آپ کا لیڈر ہوں، اگر آپ لوگوں کا اس طرح رہے گا، ہجوم رہے گا تو میری ٹانگ کو مسئلہ بنے گا، ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، میں عدالت میں جانا چاہتا ہوں، اور سب کو کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں واپس، یہ عدالت ہے، یہ سیاسی جگہ نہیں ہے، تو یہاں پہ نہیں آنا۔ نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بندوبست کیا ہوا تھا،
اور پھر فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کو آنے کی کال نہیں دی. پی ٹی آئی کا آفیشیل کون چلا، جو ٹویٹر اکاؤنٹس کون چلا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو ٹرینڈ بنتا ہے، جو ٹرینڈ چلتا ہے اس لیول کا، عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا اور نہیں بنتا. اور عمران خان صاحب عدالت میں کہتے ہیں کہ جی مجھے تو بہت افسوس ہے کہ میں نے عدالت کا وقت ضائع کیا. جج صاحبان کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے اس رویے کو سراہتے ہیں کہ آپ رضاکارانہ طور پر عدالت میں آئیں. بس مجھے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنی. مجھے صرف اتنا کہنا ہے دوبارہ کہ جو حقیقی سیاسی قیادت کو سیسیلین مافیا کہا کرتے تھے، ان کو آج پتہ چل گیا ہوگا، اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ مافیا کیا ہوتا ہے، اور مافیا کو جب عدالتوں میں بلایا جاتا ہے تو وہ کس طرح ایکٹ کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.